بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ایک کمسن صحابی ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی وضو فرماتے تو وضو کے لیے برتن اور پانی کا بندوبست انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حجرے تھے اس کے باہر، گیٹ کے باہر پڑے رہتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر نکلتے، کوئی کام ہوتا تو یہ بڑی محبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس والہانہ محبت اور عقیدت کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ ان سے یہ فرمایا کہ آپ کے دل میں جو خواہش ہے وہ مجھ سے مانگو۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی مرافقت، آپ کی دوستی چاہتا ہوں کہ جس طرح مجھے اس دنیا کے اندر آپ کے ساتھ تعلق نصیب ہوا ہے، جنت کے اندر بھی مجھے آپ کے ساتھ رفاقت کا یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، ہوا ذاک، بس یہی خواہش ہے۔ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ پھر آپ زیادہ سجدے کر کے اس کام میں میری مدد کیجیے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو صرف امید نہیں دلائی کہ آپ نے چونکہ میری خدمت کی ہے اس لیے جنت میں آپ کو میری مرافقت اور میری ہم نشینی نصیب ہو جائے گی، بلکہ آپ نے ان کو کرنے کا ایک کام بتایا کہ اگر آپ کو جنت میں میری رفاقت چاہیے تو پھر آپ بہت زیادہ سجدے کیا کرو، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام اور یہ شرف عطا فرما دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں، جب میں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤں تو اوپر سے قبولیت کی ندا آ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا پاکیزہ کر لو، حلال روزی کھاؤ، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا لیں گے۔ ان دو واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ان دونوں صحابہ سے جب انہوں نے کوئی عرض کی، کوئی گزارش کی، کوئی درخواست کی، تو حضور نے ان کو ایک کرنے کا کوئی کام بتایا کہ آپ یہ کام کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام عطا فرما دیں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آخرہ عتق من النار، کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے خلاصی اور آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلہ، ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے ان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس آخری عشرے کو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس ماہ مقدس کے آنے کے بعد، پھر جب کہ 2 عشرے گزر چکے، آخری عشرہ آنے والا ہے اور اس کے 10 دن ہیں وہ بھی گزر جائیں گے، ایک مسلمان کی یہ کوشش ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا کے جنت میں چلا جائے اور جہنم سے اس کو نجات مل جائے، اس لیے کہ جہنم کی آگ برداشت کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہم تو دنیا کی آگ کو 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ
خطرناک، وحشتناک، اس کی شدت کئی گنا دنیا کی آگ سے زیادہ ہے. اس آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے مناظر وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. قبر کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. جب سورج کو اللہ تعالی بے نور کر دیں گے، جب ستارے گر پڑیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور پھر جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور جہنمیوں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جو وحشتناک مناظر ہوں گے. ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ پھر قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس دنیا کے اندر بھیج دیجئے. ہم اچھے اچھے اعمال کریں گے. اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو یہی زندگی ہے، اسی زندگی کو ہم نے کام میں لانا ہے اور اللہ سے اپنی نجات کروانی ہے. اگر ہم اس زندگی میں یہ کام نہ کروا سکے تو دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. آخرت کے اندر پھر کوئی عمل نہیں ہونا، آخرت کے اندر تو بدلہ ہی ملے گا. جو اعمال انسان دنیا سے لے کر جاتا ہے اسی کا بدلہ اس کو آخرت کے اندر ملتا ہے. اس لیے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اندر ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس آخری عشرے کے اندر اللہ تعالی سے اپنی بخشش کروا کر جہنم سے آزادی اور خلاصی کا پروانہ حاصل کر لوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے کہ آپ کا خاتمہ کس طرح ہوا. رمضان المبارک شروع ہوا، ہم نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کا استقبال کیا، مسجدوں کو آباد کیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کریم سنایا، عبادتیں کی، صدقات ادا کیے، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے معاملات کیے، ملازمین کو، ماتحتوں کو خوش کیا. یہ سارے معاملات ہم نے کر کے رمضان کا استقبال کیا. اب رمضان کا مہینہ رخصت ہوا چاہتا ہے. اب کمال یہ ہے کہ انسان اس کو رخصت کرتے ہوئے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ رخصت کرے. ایسا نہ ہو کہ شروع میں استقبال کے وقت تو ہمارے جوش و جذبات انتہائی عروج پر تھے، اور اب جب کہ یہ مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے ہمارے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں اور یہ مہینہ ہم سے اس حال میں رخصت ہو کہ ہم اللہ سے مغفرت نہ کروا سکیں، جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکیں. یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے. صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا جس پر رمضان کا مہینہ آئے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جہنم سے نجات حاصل نہ کر سکے. اس لیے ہم نے اس رمضان کو اعزاز کے ساتھ رخصت کرنا ہے، اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ ہم اس کے اندر وہ اعمال کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو جہنم میں لے جانے والے ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جو خصوصی عبادات اس رمضان المبارک کی اور پھر خصوصیت کے ساتھ اس آخری عشرے کی جو مخصوص عبادتیں ہیں ان کو کرنے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے. اسی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، اسی آخری عشرے میں مسنون اعتکاف ہے جو آج شام سے شروع ہو جائے گا، 10 دن کا مسنون اعتکاف. اس کے علاوہ ہم قرآن کریم پڑھیں، نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت کریں، صدقات دیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا، احسان کا، رحم دلی کا، شفقت کا معاملہ کریں، گھر والوں کو خوش رکھیں. یہ سارے معاملات اگر ہم چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں. ایک بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں کے اندر اسباب کو اختیار کرتے ہیں. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ سب کچھ دینے والا ہے، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے. یہ سب ہمارے یقین میں ہیں، ان سب کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب روزی کی باری آتی ہے، جب کھانے پینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر ہم دنیا کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں. کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرتا ہے. اپنی طرف سے ہر انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں روزی کماؤں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ان کے اخراجات برداشت کر سکوں اور ان کی ضروریات پوری کر سکوں. باوجود یہ کہ ہمارا یہ یقین ہے
کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کو رزق پہنچانا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، لیکن ہم اسباب کو ترک نہیں کرتے، بلکہ ہم اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور در حقیقت یہی توکل ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد انسان نتیجہ مسبب الاسباب کے سپرد کر دے اور کہہ دے کہ میری طرف سے جو کوشش ہو سکتی تھی میں نے کر لی، اب آگے نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے دیگر معاملات کے اندر اسباب کو دیکھتے ہیں، اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے ہیں، تو نہ جانے کیوں اس معاملے میں ہم اسباب کو ترک کر دیتے ہیں۔ آج کے نوجوان سے اگر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ گناہ مت کریں اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو جواب میں وہ کہتا ہے بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح اللہ رازق اور رزاق ہے لیکن آپ اپنی ملازمت نہیں چھوڑتے، اسی طرح اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن مغفرت کے، نجات کے جو اسباب اللہ نے بتائے ہیں وہ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہوں گے۔ اگر وہ اسباب ہم اختیار نہیں کرتے اور صرف اللہ سے تمنا آرزویں باندھتے رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنا علی اللہ۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے کوشش کرے، جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے اس دنیا سے جائے۔ اور آپ نے فرمایا بے وقوف شخص، خسارے میں رہنے والا شخص، نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے کہ جس کے اعمال تو سارے بیکار ہوں، جو ہر وقت گناہوں کی زندگی میں مبتلا رہتا ہو، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں اور بڑی بڑی آرزویں رکھتا ہو کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ ایک ہے اللہ کی سنت، ایک ہے اسباب، ایک ہے اللہ کا قانون، ایک ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون اور طریقہ یہ ہے کہ جو اسباب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نتیجہ فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کی قدرت میں تو یہ بات ہے کہ وہ کسی کافر کو بھی بخش دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کسی عابد زاہد کو بھی نہ بخشے، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں اور جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اب اس موقع پر ہم نے چند اسباب کا تذکرہ کرنا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز، سب سے مرکزی، سب سے بنیادی اور سب سے اساسی چیز وہ ہے عقیدہ، کہ انسان کے عقائد بالکل درست ہوں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، قرآن پر عقیدہ، آسمانی کتابوں پر عقیدہ، یوم آخرت، اچھی بری تقدیر، جو ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل میں جو ہم سارے عقائد پڑھتے ہیں، یہ انسان کے عقائد بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، غیر متزلزل، عقائد میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز، کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے جہنم کو اس پر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ عقیدے کے اندر نقص اور خامی اور شرک کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اگر انسان سے گناہ ہو جائیں وہ توبہ کرتا رہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور شرک کی حالت میں اگر بغیر توبہ کیے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کی خلاصی کی کوئی امید نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا اور بنیادی سبب کہ انسان کے عقائد بالکل درست ہوں اور وہ اپنے عقائد پر بالکل مضبوط ہو۔ آج کی دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے، مختلف وسائل کے ذریعے، مختلف اسباب اور طریقوں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے عقائد سے برگشتہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اعمال کے اندر
کمی بھی برداشت ہے، اعمال کے اندر خامی بھی برداشت ہے، اعمال کے اندر ہر طرح کی کمزوری برداشت ہے، لیکن عقیدے کی کمزوری اللہ کے ہاں قابل برداشت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عقائد کے ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے، اس کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر کئی اسباب ذکر کیے ہیں، ہم ان میں سے چند اسباب کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان ہینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، کہ جس شخص کا مزاج نرم ہو، جو لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا، شفقت کا معاملہ کرنے والا ہو، اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے اس عشرے سے کچھ حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، رحم دلی کا معاملہ کرنا ہوگا، تب جا کر ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، جہنم سے خلاصی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی تربیت کرے، ان کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، ان کا اچھی جگہ رشتہ طے کر دے، یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گی۔ کن لہو حجابا من النار، یہ قیامت کے دن اپنے والد کے لیے، اپنے والدین کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب اور آڑ بن جائیں گی۔ اس لیے اگر ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو وقت دے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی وبا یہ ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی گئی ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے اور بیٹی کی پیدائش پر غم اور سوگ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے جہلاء نے اپنایا تھا، اور قرآن اور حدیث نے اس کی ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر انداز میں مذمت کی ہے، اور آج یہ وبا، یہ مصیبت ہمارے مسلمانوں کے اندر در آئی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے جہنم سے خلاصی حاصل کرنی ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ میانہ روی، اعتدال، انصاف والا سلوک کرنا ہوگا، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہیں، اور اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کی تو قیامت کے دن ہمارے لیے آگ سے بچاؤ کا سبب ہوں گی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھے، اللہ تعالی جہنم کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے اس کے اندر ایک مرتبہ عزم کر لیا ہے، ہم عبادات کی طرف راغب ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ساری اسی کے مطابق گزارنی ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے، اس لیے نماز کی پابندی اس بارے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک وہ چیز جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے اور جنت سے دور کرنے والی ہے، وہ ہے تکبر، کہ انسان جب اپنے سے نیچے کے لوگوں کو، اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم سمجھے، اپنے سے کم تر سمجھے، اور اپنے کو ان سے مافوق سمجھے، اعلیٰ سمجھے، بالا سمجھے، تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ روزہ بھی آگ سے بچاؤ کا سبب ہے۔ جیسے جنگ کے اندر ڈھال استعمال کی جاتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے اللہ نے جو ڈھال بنائی ہے وہ ڈھال روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں، اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے ہیں، اس کے علاوہ عام دنوں کے اندر انسان نفلی روزے رکھے، تو ان چیزوں کا بھی اگر اہتمام ہو، اللہ تعالی انسان کو جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم سبب، ایک اہم بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے روئے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سامنے روئے اور اس کے آنسو اللہ کی خشیت سے بہہ جائیں، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے
ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل بکا من خشیت اللہ ففاضت عینا، کہ جو تنہائی میں اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے رویا، اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے وہ رویا اور اس کے آنسو بہہ گئے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اللہ کے نزدیک دو قطرے بہت قیمتی ہیں، ایک مسلمان، ایک انسان کے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ، اور دوسرا ایک شہید جو اللہ کے راستے میں جان دے کر شہید ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے بہنے والا خون کا قطرہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت معزز ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر اپنے اللہ کے سامنے رو لیا کریں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ اگر ان اسباب کو ہم اختیار کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے مغفرت اور جہنم سے نجات کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے اس آخری عشرے میں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔